السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے رمضان المبارک احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ امید ہے کہ مجھے سننے والے خیریت سے ہوں گے اور آپ کے رمضان المبارک کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے۔ اس کا پہلا حصہ میرے چینل پر موجود ہے، جسے سننا ہو برائے مہربانی میرے چینل پر چلے جائیں۔ نمبر 4، روزہ ڈھال ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو۔ جس طرح کے میدان جنگ میں ڈھال غازی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بس گویا کہ روزہ بطور تمثیل اس کی ڈھال بن جائے گا۔ اس حدیث کے مطابق نماز مومن کے ایمان کی برہان اور دلیل ہے، کیونکہ برہان دائیں طرف ہوتی ہے، گویا کہ یہ مدعی کے لیے بطور شاہد ہے اور غازی کے لیے بطور تلوار۔ اور روزہ اس طرح ہے جس طرح مدعی علیہ کے لیے حلف ہوتا ہے، اور ڈھال نمازی کو دشمن کے وار سے بچاتی ہے اور خود غازی کو بری الزامہ کرتی ہے۔ بس اب واضح ہو گیا کہ نماز کا برہان ہونا اور روزے کا ڈھال ہونا محض بطور اندازہ اور مجاز و تخیل کی قسم سے نہیں، بلکہ ان دونوں میں جو مخصوص معنی پایا جاتا ہے، اس کے باعث یہ نام رکھنا مناسب ہے۔ غازی ایاز نے اکمال میں فرمایا ہے کہ جنہ کا معنی ہے کہ روزہ گناہوں اور آگ سے حفاظت کا سبب ہے، جنہ کا معنی ڈھال، پردہ اور ہر طرح سے بچاؤ کا سامان ہے۔ روزہ گناہوں اور جہنم سے بچاؤ کا نام ہے۔ جنہ کی مراد ابن عیان رحمۃ اللہ علیہ اور مسند احمد رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح حدیث سے واضح ہو جاتی ہے، کہ جس میں آتا ہے کہ میت کو جب اس کی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو نماز اس کے دائیں طرف سے آ جاتی ہے، روزہ بائیں طرف سے، قرآن سر کی جانب سے اور صدقہ پاؤں کی طرف سے آ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزے کی محافظت روزہ دار کے لیے فقط روزے سے ہی نہیں بلکہ دوسری عبادات سے بھی ہوگی۔ روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عذاب سے روزے دار کو بچائے گا اور اس کے دائیں طرف آ جائے گا۔ نمبر 5، روزے دار کے منہ کی ہوا کا متغیر ہو جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی ہوا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم قیامت مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کلام میں مجاز اور استعارہ ہے، کیونکہ بعض قسم کی خوشبوؤں کی طرف میلان طبع اور بعض سے نفرت مخلوق کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے متقدس ہے، چونکہ انسان اپنے محاورات میں خوشبوؤں کی تعریف کرنا اور اس کی اچھائی کو بیان کرنے کا
عادی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی محاوراتی کلام کے رنگ میں اس کی رضا اور خوشنودی کے بارے میں لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو اس بو کے عوض جو خلے معدے کی وجہ سے منہ میں پیدا ہو جاتی ہے، قیامت میں بہترین خوشبو بطور جزا دیں گے۔ جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ شہید کے خون کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کی شرح میں فرمایا ہے کہ صحیح ترین اس کا معنی یہ ہے کہ خلوف صائم کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں مشق سے بھی زیادہ ہے۔ عیدین اور جمعے کے موقع پر مشق کے استعمال کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خلوف کا ثواب مشق کی اس محبوبیت سے بھی زیادہ ہے۔ نمبر 6، جنت کا دروازہ کھل جانا اور جہنم کا دروازہ بند ہو جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان داخل ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ آسمان کے دروازے کھلنا کنایا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رحمت خداوندی بے درپے نازل ہوتی ہے اور نیک اعمال کسی رکاوٹ کے بغیر اوپر چڑھتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے، اور جنت کے دروازوں کا کھولا جانا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان میں نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے جو حصول جنت کا باعث ہے، اور دوزخ کے دروازوں کا بند کیے جانے سے مراد یہ ہے کہ روزے دار کو ایسے اعمال کی توفیق دی جاتی ہے جو جہنم میں داخل ہونے کا باعث نہ ہو، کیونکہ وہ کبائر سے بچتا ہے اور روزے کی برکت سے اس کے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ شیطانوں کا جگڑ دیا جانا اس امر کی کنایا ہے کہ شیطان لوگوں کو بہکانے سے باز رہتے ہیں اور اہل ایمان ان کے وصفے سے قبول نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے حیوانی قوت جو غضب کی جڑ ہے جاتی رہتی ہے، اور غضب ہی بڑے بڑے گناہوں کا باعث ہوتے ہیں، اور قوت عقلیہ جو طاعت اور نیکیوں کا باعث ہے روزے کی وجہ سے قوی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ رمضان میں اور دنوں کی نسبت گناہ کم ہوتے ہیں اور عبادت زیادہ ہوتی ہے۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور احادیث کی روشنی میں روزے کی اہمیت کیا ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو برائے مہربانی لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ،
اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی آن کر لیں، جس سے نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی۔ بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے۔